اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ما لا یملک جو نہیں اختیار رکھتے، جو نہیں مالک واسطے تمہارے، ضرا نقصان کا، ولا نفعا نہ ہی فائدے کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، الہ نہیں تھے، یا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں تھے، اور اللہ کا بندہ ہونے کے لیے دو دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں۔ کون سی دلیلیں تھی؟ دو۔ ایک دلیل تو یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، امہ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جس طرح دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دلیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ نہیں ہے، تین میں سے تین نہیں ہے، نہ ہی خود اللہ ہے نہ خود الہ ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل کیا تھی اللہ کا بندہ ہونے کی؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی ماں وہ بھی کھانا کھاتی تھی، دونوں کھانے کے محتاج تھے، لہٰذا وہ دونوں الہ نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی تیسری دلیل دی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں ہیں، نہ ہی وہ تین میں سے تین ہے یا اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ وہ تیسری دلیل یہ ہے کہ اتعبدون من دون اللہ، اے عیسائیو کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی، اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ ہے تیسری دلیل الہ نہ ہونے کی اور بندہ ہونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی جو زندگی تھی اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگایا، اذیت پہنچائی، دکھ دیا، رنج پہنچایا، لیکن اس کا دفاع جو ہے وہ خود نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے برات کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خود برات کی، لیکن یہودیوں نے تو دکھ دیا، رنج پہنچایا، الزام لگایا، بہتان لگا دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اگرچہ یہودیوں کو دھوکہ ہوا، لیکن اپنی دانست میں، اپنے فہم کے مطابق یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگا دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان کا دفاع کر سکے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی عزت اور اپنے وقار کا دفاع کر سکیں۔ دونوں اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں بنے۔ جو آدمی خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، وہ دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکلوائی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا خود مالک نہیں، میرا نفع نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ دیکھی جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ طائف میں جو دکھ اور رنج پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا
اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کا مقابلہ کر سکے. اپنے آپ کو اس تکلیف سے، اس رنج سے بچا نہیں سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کی آہوزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور کی. یا اللہ مجھے دکھ پہنچا ہے، یا اللہ مجھے رنج پہنچا ہے، یا اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو میں بھی راضی ہوں. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں. اسی طرح غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا، تکلیف ہوئی، زخم آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے حملوں سے اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکے. جتنی تکلیف اللہ نے قسمت میں لکھی تھی وہ تکلیف آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا تکلیف والا اور نفع اور نقصان والا، یہ تھوڑا سا ہے ایسا کہ جب تک انسان کو ذاتی طور پہ تجربہ نہ ہو جائے، انسان اس پھیر میں رہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، جو کچھ دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں، دیتا تو اللہ ہے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے عقیدے والا کہ انسان سمجھتا یہ رہتا ہے روٹی ساری زندگی اللہ ہی دیتا ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے، پانی اللہ ہی دیتا ہے. لیکن جو آدمی چرچ میں جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے دے رہے ہیں، اللہ روکتا نہیں ہے. یہ جو نفع نقصان والا معاملہ ہے نا، یہ ایسا ہے کہ جب تک یا تو انسان کو خود اپنا تجربہ نہ ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس وقت تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا. یا پھر انسان اسی غلط فہمی میں ساری زندگی پڑا رہتا ہے کہ نہیں جی حضرت صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، جو مجھے مل رہا ہے یہ انہی کے ذریعے مل رہا ہے، انہی کی وجہ سے مل رہا ہے. لیکن اگر انسان قرآن مجید پڑھے اور انسان اپنے ذہن کو پہلے سے کسی نظریے سے پاک اور صاف رکھ کے قرآن پڑھے تو قرآن مجید ہدایت دینے کے لیے سب سے بہتر کتاب ہے. اس سے اچھی کتاب ہدایت کی کوئی نہیں ہے. بہت اچھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس چیز کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ عملی واقعہ ہے جس سے یہ واقعی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی انسان پکارتا ہے وہ اس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ بات ذہن میں بٹھائی کہ جن کی یہ پوجا اور پرستش کرتے ہیں لوگ، ان کو میں کسی وقت عقل سکھاؤں گا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی، اور جیسے ہی موقع ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سرکاری بت خانہ تھا وہاں جا کے بت توڑ دیے. اور یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. آج یہ کسی میں ہمت نہیں ہے. پڑھ تو لیتے ہیں ہم بھی، لیکن یہ بت توڑ دینا، مشرکوں کے توڑ دینا تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے سامنے یہ کہہ دینا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. یہ بھی کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی موقع ملا فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے بتوں کے، الا کبیرا لہم، لیکن جو ان کا بڑا تھا بت اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب وہ آئیں اور اپنے بتوں کو دیکھیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں تو پھر اپنا جو بڑا بت ہے اس سے یہ پوچھیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے. بڑی حکمت سے اور بڑی سمجھداری سے کام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے تحقیق کی، پتہ کرنا چاہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم جس کا نام لیا جاتا ہے، اس نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟
قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ جو ان کا بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بت واقعی بولتے ہیں تو خود ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ حسد کس نے کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو انہوں نے اپنے سر جھکا لیے شرم سے، اور اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ بھائی یہ تو بولتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کرنے کے بعد انہیں محسوس کروایا اور انہیں یہ بات کہی اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کا مطلب تو بالکل واضح تھا کہ جو اپنے آپ نہیں بچا سکے، اپنا آپ توڑوا بیٹھے ہیں، کیا وہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکیں گے یا تمہیں کسی نقصان سے بچا سکیں گے۔ یہ ایک عملی مظاہرہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کر دیا۔ اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تمہاری عقل پہ، اس کے باوجود بھی تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، پھر انہوں نے مشرکوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم نے اپنے الہوں کی مدد کرنی ہے تو اس کا کچھ علاج کرو، اس کو قتل کر دو، اس کو جلا ڈالو۔ یہ قرآن مجید نے ایک عملی مثال پیش کر دی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی الہ بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ قبروں میں ہیں یا قبروں سے باہر، زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ جتنے بھی ہیں وہ کسی کا کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ جن کو ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہ ہیں من دون اللہ، یہ تو خود محتاج ہیں تمہاری حفاظت کے، یہ خود محتاج ہیں تمہاری حفاظت کے۔ اور یہی انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے معبودوں کو آئندہ محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس آدمی کو قتل کر دو، اس آدمی کو جلا ڈالو۔ کیا بالکل یہی حماقت اور بیوقوفی کی باتیں آج ہم نہیں دیکھ رہے؟ دہشت گردی کی تو ہم حمایت نہیں کرتے، وہ بری بات ہے، خواہ کسی قبر پہ کی جائے یا کسی آبادی میں کی جائے، لیکن اتنی بات تو بیوقوف اور احمقوں کو سمجھنی چاہیے کہ جن کی حفاظت کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مزاروں کی حفاظت کے لیے گارڈ مقرر کرو، ان مزاروں اور قبروں کی حفاظت کے لیے پولیس مقرر کرو، یہ اگر اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسروں کو نفع نقصان کیا دیں گے؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو قوم ابراہیم نے کہی تھی یا اس وقت کی حکومت نے کہی تھی کہ اپنے معبودوں کی حفاظت کرو اور اس آدمی سے جان چھڑاؤ کسی طرح۔ لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی کہ جن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے وہ بیوقوف اور احمق ہماری حفاظت کیا کریں گے۔ اور یہ مت آج بھی مشرکوں کی ماری ہوئی ہے، مزاروں کی حفاظت کے لیے، قبروں کی حفاظت کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پہ گارڈ مقرر کریں اور ان پہ پولیس مقرر کریں تاکہ کوئی دہشت گرد آ کے کسی مزار کو یا قبر کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ تو ہم بھی نہیں کہتے کہ دہشت گردی ہونی چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ آبادیوں میں ہونی چاہیے نہ قبروں میں ہونی چاہیے، لیکن اتنی عقل تو تمہیں بھی کرنی چاہیے کہ جن کی حفاظت تم کرنا چاہتے ہو یا جن کی حفاظت کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو وہی مطالبہ ہے جو قوم ابراہیم نے کیا تھا اپنے بادشاہوں سے کہ اپنے ہمارے معبودوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے وہ دوسرے کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہیں؟ لیکن میں نے گزارش کی
جو آدمی کسی مزار پہ جاتا ہے اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ میرا نفع نقصان یہیں سے ہو رہا ہے. جو آدمی کسی گردوارے میں جاتا ہے اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ میری زندگی کا نفع نقصان جو ہے وہ یہیں سے مجھے مل رہا ہے. عیسائی جو چرچ میں جاتا ہے اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ میرا نفع نقصان جو ہے وہ مجھے یہیں سے حاصل ہو رہا ہے. یہ عقیدہ تو اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک انسان کو اپنا تجربہ نہ ہو یا پھر انسان قرآن مجید کا مطالعہ نہ کرے، جب تک یہ ہدایت نہیں ملتی. لیکن جو پہلی دو باتیں ہیں وہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور وہ دو دلیلیں یہ ہیں کہ یہ اس لیے الہ نہیں کہ اس کی ماں تھی، اور یہ اس لیے الہ نہیں کہ یہ کھانا کھاتا تھا. اب یہ دو دلیلیں جو ہیں آپ کسی بھی حضرت صاحب پہ منطبق کر لیں، پیر صاحب پہ منطبق کر لیں. اگر تو کوئی ولی دنیا میں ایسا ہے جو کھانا نہیں کھاتا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، تو وہ الہ ہے. ہمیں بھی بتائیں، وہ ہم بھی اس کو الہ مان لیتے ہیں. اگر کوئی ایسا ولی ہے، کوئی ایسا اللہ کا شریک ہے، کوئی ایسا حاجت روا ہے، کوئی ایسا مشکل کشا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا اور نہیں ہوا اور کھانے کا محتاج نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ بڑا ان کا موحدانہ تھا. یہ آپ یاد رکھیے، یہ تو ظلم کیا بعد والوں نے. اتنا تو ہمارا عقیدہ بھی توحید کا صاف نہیں ہے جتنا عقیدہ موحدانہ تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اتنے سخت وہ پکے متبع سنت تھے، اتنے پکے متبع سنت تھے. بنیاد الطالبین میں ان کے الفاظ موجود ہیں: بدعتی آدمی اہل حدیث کو گالیاں دیتا ہے. کسی آدمی کے بدعتی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو گالیاں دے گا. یہ غنیۃ الطالبین میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ موجود ہیں. رفع دین کرتے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے خود لکھا یہ سنت ہے، یہ کرنی چاہیے. آمین کہتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے امام کے پیچھے قائل تھے. ہر معاملے میں سنت کے مطابق تھے ان کے اعمال، اور عقیدہ توحید جو ہے وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھا ان کا. لیکن یہ ظلم بعد میں کیا، جو قصے کہانیاں گھڑی ہیں، قصص الانبیاء یا قصص الاولیاء وغیرہ لکھ کے جو ظلم کیا، یہ تو بعد والوں نے کیا ہے. اگر تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نہیں تھی، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، تو پھر تو ولیوں والی یا الہ والی یا اللہ کا شریک یا حاجت روا یا مشکل کشا ہونے کی ایک علامت ہے. یہ دوسری نشانی یہ ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی، وہ کھانا نہ کھائے. اگر تو عبد القادر جیلانی کھانا نہیں کھاتے تھے، حالانکہ یہ بھی بڑے قصے گھڑے ہیں لوگوں نے. فلاں حضرت صاحب جو ہیں وہ 40 سال تک جنگل میں رہے، کھانا نہیں کھایا، گھاس اور پتے کھاتے رہے، انکار نہیں کر سکے کھانے پینے کا. انکار اس لیے کہ یہ تو پتہ ہے کہ جو انسان ہے جب تک زندہ ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اچھی دلیل دی قرآن نے. اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ حاجت روا کون ہوتا ہے، مشکل کشا کون ہوتا ہے، تو اسے یہ بتائیے کہ وہ آدمی، وہ ذات مشکل کشا ہوگی، وہ حاجت روا ہوگی جو کھانے کا محتاج نہیں. اور یہ دلیل خود قرآن نے دی. حاجت روا وہ ہو سکتا ہے، مشکل کشا وہ ہو سکتا ہے جس کی ماں نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، وہ حاجت روا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، ان کی ماں تھی، لہذا وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی، وہ کھانا کھاتے تھے، لہذا وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. معین الدین چشتی کی ماں بھی تھی،
کھانا بھی کھاتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، لہٰذا وہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ بڑا اچھا پیمانہ دے دیا، بڑا اچھا میٹر ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حاجت روا اور مشکل کشا جس کو دیکھنا ہے 2 علامتیں دیکھ لو، اس میں اس کی ماں نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کھانے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا، خواہ وہ ولی ہو یا فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو یا کوئی جن ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ تو یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا الگ سے ذکر فرمایا، پھر عیسائیوں کا الگ سے ذکر فرمایا۔ اب عیسائیوں کا جو معاملہ تھا وہ بھی اس آیت پہ ختم ہو گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اکٹھا مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، نا حق۔ غلو جو ہے، غلو کا معنی ہے حد سے گزر جانا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے کسی کو بات کرنی، مبالغہ آرائی کرنی۔ یہودیوں نے تو مبالغہ یہ کیا، غلو یہ کیا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دوسری طرف غلو یہ کیا کہ حضرت مریم پہ زنا کا بہتان لگا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ غلو تھا یہودیوں کا۔ عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دے دیا یا اللہ ہی قرار دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا 3 میں سے تیسرے ہیں، یہ عیسائیوں کا غلو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق کے حوالے سے ان دونوں باتوں سے یہودیوں کو بھی روکا اور عیسائیوں کو بھی روکا، لیکن وہی غلو جو ہے وہ اب مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے۔ جتنے بھی پیر ہیں یا جتنے بھی مرشد ہیں یا جتنے بھی قبروں والے ہیں، نظر نیاز والے ہیں، وہ سارے کے سارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ اور یہ غلو ہے عقیدت میں۔ شخصیات کی عقیدت جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی گمراہی۔ کسی آدمی سے ایسی عقیدت بنا لینا، کسی آدمی کے ساتھ اتنی محبت قائم کر لینا کہ انسان اس کو انسان کے درجے سے اٹھا کے نبی کے درجے تک لے جائے جو کہ معصوم ہے، اور یہ سمجھے کہ اس سے تو گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، یہ تو گناہ کر نہیں سکتا۔ یہ جو عقیدت ہے، یہ عقیدت میں غلو ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ بیعت کرتے ہیں یا پیر مریدی کا معاملہ کرتے ہیں وہ اسی غلو کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو جہاں پہ دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں تو گمراہی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہ جو انتہائی عقیدت ہے یہ جب سیاسی لیڈروں سے ہو جائے تو وہاں بھی تباہی لاتی ہے۔ عقیدت سوائے اللہ کے رسول کے کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت جو ہے نا آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والی اور بات ماننے والی، سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ادب اور احترام کی بات تو ہے ہر جگہ پہ، صحابہ کا ادب اور احترام سب سے بڑھ کے، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ
اپنے والدین ہیں یا پھر علماء فضلاء ہیں یا جو بھی نیک اور صالح لوگ ہیں ان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے، یا سیاسی لیڈر جو ہیں میں یہ نہیں کہتا احترام نہیں ہونا چاہیے، ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ پہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نقصان اور خسارے کی بات یہ ہے جب ہماری جو معروف شخصیتیں جن کے ساتھ ہمیں عقیدت ہو جاتی ہے، خواہ وہ دینی شخصیتیں ہوں یا سیاسی شخصیتیں ہوں، جب وہ کوئی غلط کام کرتی ہیں تو ہم ان کے غلط کام کو غلط کہنے سے ہچکچاتے ہیں، ان کے غلط کام کو غلط کام نہیں کہتے بلکہ بعض اوقات ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے انسان کا اپنی جان پہ، کہ انسان خود اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے چلا جائے جہنم میں، دوسرے کے گناہ کا انسان دفاع کرے، اور نہیں جی نہیں وہ تو ایسے نہیں ہے، ہاں جی ہوا تو ہے یہ، لیکن بس ایسے ہی اب رواداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، کرنا پڑتا ہے، سیاست ہے نا، سیاست میں تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اپنے رہنماؤں کی، اپنے لیڈروں کی، اپنے پیروں کی، اپنے فقیروں کی غلطیوں کا دفاع کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اپنی جان پہ۔ خواہ کوئی عدالت میں بیٹھا ہوا جج ہے، مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا عالم اور فاضل ہے، یا کسی گدی پہ بیٹھا ہوا بڑا کوئی پیر فقیر ہے، جو غلط کام کرتا ہے اس کو صاف صاف کہہ دیں کہ یہ کام غلط ہے، جو اچھا ہے اچھا بھی کہیں، اچھے کام کا اعتراف کرنا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے جو بھی اچھا کام کرے۔ لیکن جب کوئی غلط کام کر رہا ہو، خلاف سنت کام کر رہا ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو، اس سے فوراً بری ہو جائے۔ ٹھیک ہے میں اس کو اچھا تو سمجھتا ہوں، نیک آدمی ہے، لیکن یہ کام اسے برا کیا ہے، میں اسے بری ذمہ ہوں، تاکہ انسان اللہ کے ہاں بری ہو جائے۔ اپنی جان کو مصیبت میں نہ ڈالیں، وزیر اعظم ہے تو ہوتا رہے، اس کی وجہ سے میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ چیف جسٹس ہے، جو اچھی کرتا ہے وہ اچھی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں چیف جسٹس کی وجہ سے جہنم میں کیوں جاؤں؟ یا میں کسی گورنر کی وجہ سے یا کسی وزیر کی وجہ سے یا کسی صدر کی وجہ سے میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ جو جاتا ہے وہ جائے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا کسی کے ساتھ بھی ایسی عقیدت نہ رکھیں جو انسان کے لیے باعث وبال بن جائے، قیامت کے دن انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جائے، ایسی عقیدت کسی کے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ قرآن سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جا کے قرآن مجید کو خود پڑھا کریں۔ جو بات میں کہتا ہوں وہ اس لیے قبول نہ کریں کہ اقبال نے کہی ہے، خود اپنی عقل سے سوچیں، جو بات غلط ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ بات تم نے غلط کہی ہے، میری کسی غلط بات کا وبال اپنے سر نہ لیں، مجھے بھی اللہ بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ جو اچھی بات ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، اسے قبول کریں، لیکن جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ مجھے بھی بتائیں، خود بھی اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، امام ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، اس کا ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ قطعاً نہ لیں۔ اور یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس غلو کی وجہ سے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم اس طرح مبالغہ نہ کرنا میرے معاملے میں جس طرح عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے اللہ کا نبی الہ بنا دیا، حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیا، 3 میں سے تیسرا بنا دیا۔ میرے بارے میں ایسا عقیدہ نہ بنانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا تم صرف میرے بارے میں یہی کہو عبدہ و رسول ہو، یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ آپ تو ساری مخلوق میں سے سب سے اچھے آدمی ہیں،
یہ بات غلط تو نہیں تھی، یہ بات بالکل بجا تھی اور درست تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی امت کو تعلیم دینی تھی۔ اپنی اکڑ میں، اپنے تکبر میں کوئی نہ آئے، نہ کسی کو یہ سمجھے کہ فلاں جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ ذاک ابراہیم، سب سے اچھے مخلوق میں سے سب سے بہتر اور سب سے اچھے وہ تو ابراہیم تھے۔ عزت اور احترام کیا اپنے سے بڑے کا، اپنے دادے کا احترام کیا، ادب کیا۔ جو بات اپنے بارے میں بالکل درست تھی وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دی کہ نہیں وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہ بات غلو والی جو ہے نا، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گئی یہ بات کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا موسیٰ تم سے ہی بڑا عالم ہے۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، وہ سارا واقعہ ہوا، کشتی بھی توڑی، بندہ بھی قتل کیا، دیوار کو بھی بنایا، سارے واقعات ہوئے۔ پھر بعد میں خضر علیہ السلام نے جو بات اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جس کا احساس دلوانا تھا، وہ بات حضرت خضر علیہ السلام نے کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ سمندر کے کنارے بیٹھی ہوئی چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا پینے کے لیے، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ موسیٰ، ہمارا علم جو ہے وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اس سمندر سے اس چڑیا نے پانی لیا ہے۔ ہمارا علم جو ہے نا وہ اتنا ہی ہے، انسان کو اللہ نے اتنا ہی علم دیا ہے اپنے علم کے مقابلے میں جتنا اس چڑیا نے پانی اپنی چونچ میں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کی وہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ لہذا کسی کے بارے میں بھی یہ گمان نہ کریں کہ وہ کوئی آدمی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے سوائے انبیاء کے۔ ہر آدمی خطا کار ہے۔ یا عبادی تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو، یا عبادی، سارے کے سارے بندے۔ لہذا یہ عقیدت کا غلو جو ہے یہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں نہ کریں، سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی عقیدت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ نے فرمایا تو انسان آنکھیں بند کر کے اسے قبول کرے اور اطاعت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آنکھیں بند کر کے قبول کرے اور اطاعت کرے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی اطاعت غیر مشروط ہو۔ اور پھر یہ غلو جو ہے عقیدت کے علاوہ باقی معاملات میں بھی ممنوع ہے، باقی معاملات میں بھی، عبادت میں بھی غلو کرنا ممنوع ہے، عبادت میں غلو کرنا ممنوع ہے۔ اعتدال جو ہے وہ صرف سنت کا راستہ ہے۔ بخش فی مشیک، اپنی جو روش ہے اس میں اعتدال کو قائم رکھو، اعتدال کو۔ فرمایا کہ جب تمہارا جی بھر جائے، جب تمہارا دل اکتا جائے قرآن پڑھ پڑھ کے، تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ جب دل میں تڑپ پیدا ہو، جب دل میں رغبت پیدا ہو تو پھر پڑھنا شروع کر دو۔ اعتدال رکھو ہر معاملے میں۔ جس آدمی نے ہمیشہ روزے رکھنے کا عہد کیا تھا، یا ہمیشہ رات کو جاگنے کا عہد کیا تھا، یا شادی کبھی نہ کرنے کا عہد کیا تھا، یہ غلو ہے عبادت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان کو، اعتدال پہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو جاگو بھی اور سو بھی، روزہ رکھو بھی اور چھوڑو بھی، اور نکاح بھی کرو۔ اعتدال کا راستہ ہے سنت کا راستہ، جو سنت ہے اس پہ قائم رہیں، نہ افراط ہوگی نہ تفریط ہوگی۔ نماز میں کھڑے ہوئے صف بناتے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات تو اتنا فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں نمازی اپنے درمیان کہ بڑی آسانی سے ایک اور آدمی آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔
یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض اوقات صف بناتے ہوئے بعض لوگ اتنا اپنی ٹانگ کو پھیلا لیتے ہیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلو کر رہا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ تو صف میں درمیان دو آدمیوں کے اتنی جگہ ہو کہ آدمی آسانی سے آگے کھڑا ہو سکے۔ حکم یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ پتہ چلے کہ صف بنی ہوئی ہے۔ نہ درمیان میں دو آدمیوں کے اتنی جگہ خالی چھوڑ دی جائے کہ آدمی آگے کھڑا ہو سکے، اور نہ ہی پاؤں اتنے کھول دیے جائیں کہ انسان کو برا لگے اور انسان کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ غلو کر رہا ہے کھڑے ہونے میں یا پاؤں ملانے میں۔ اور پھر اسی طرح طہارت کے معاملے میں بھی غلو کرنا منع ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، اپنی اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کے معاملے میں اولاد سے محبت کرنا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اگر اس میں غلو کریں گے، نہ تو یہ کریں کہ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کر رہے ہوں۔ اولاد کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی غلو ہے، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا بھی غلو ہے، لیکن اولاد یا بیوی کے پیچھے لگ کے شرعی احکامات کو نظر انداز کر دینا یہ بھی غلو ہے محبت میں۔ ہر چیز کے معاملے میں انسان کو اعتدال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تبلیغ کے معاملے میں اور دعوت کے معاملے میں بھی غلو کرنا جو ہے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس کے بارے میں تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، وَإِيَّاكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ۔ غلو فی الدین کی وجہ سے تم سے جو پہلے لوگ تھے ہلاک ہو گیا، غلو کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو غلو جیسے ہلاک ہوئے شرک ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی معاملات میں بھی اعتدال پہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ حج کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میرے لیے کنکریاں چن کے لاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس کنکریاں چن کے لائے، اور ان میں سے کچھ بڑی تھیں کچھ چھوٹی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون۔ مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گیا، مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے، مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔ اور پھر ایک جو کنکری تھی وہ لے کے دکھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ اس کے برابر لاؤ، اس سے بڑی نہ لاؤ۔ جو بڑی تھیں، جو مطلوب نہیں تھیں، وہ پھینک دیں، اور حضرت عبداللہ کو جو مناسب تھی فرمایا کہ چنے کے دانے کے برابر جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس کے برابر۔ لیکن اس سے بڑی کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے مبالغہ کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات تو یہ معمولی تھی، لیکن اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات میں کتنی حکمت ہے کہ آج لوگ وہاں جب رمی کرتے ہیں تو کتنی حماقت اور بیوقوفی کرتے ہیں، جوتے پھینکتے ہیں اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں پھینکتے ہیں۔ یہ ساری غلو ہے، غلو ہے یہ۔ حالانکہ ہلاک ہوا وہ آدمی جس نے غلو سے کام لیا یا مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ دین کے معاملے میں بھی جو مسئلہ صحیح ہے، جس درجے کا ہے، وہی بتائیں لوگوں کو۔ نہ غلو ادھر کریں نہ غلو ادھر کریں، نہ تو یہ کریں کہ رفع دین کی حدیث کا انکار کر دیں، یہ بھی غلو، اور نہ ہی یہ کریں کہ سنت کو واجب قرار دے دیں کہ جس نے یہ نہیں کیا اس کی نماز نہیں۔ دونوں غلو، دونوں سے بچیں۔ جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے ہاں مطلوب ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ حدیثیں منسوخ نہیں ہوئیں، اور بے شمار صحابہ کرام کا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کا عمل جو ہے رفع دین تھا، پتہ ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ بدترین غلو ہے۔ اور اسی طرح اس کو واجب قرار دینا
یا رکن قرار دے دینا یا یہ کہنا کہ جو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ بھی غلو ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے بھی یہ بات ضروری ہے کہ بات وہی بتائیں جتنی شریعت نے کہی، اس میں غلو نہ کریں، اور جو بتائی ہے اسے صاف صاف بتائیں، اس میں بخل سے کام نہ لیں، اس کو بھی کھول کے بتائیں، اس پہ پردہ نہ ڈالیں۔ جو بات کھول کے بتانے والی ہے اس پہ پردہ نہ ڈالیں، یہ بھی غلو ہے، اور جتنی ہے اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے تو یہ بھی غلو ہے۔ اپنے پاس سے کوئی ڈرانے کے لیے، ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے بزرگوں کے قصے اور کہانیاں نہ سنائیں لوگوں کو، بزرگوں کے حوالے سے ایسی بات نہ کہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اور آپ یہ چاہیں کہ لوگوں کو ڈرایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں، یہ بھی غلو ہے۔ بزرگوں کی صرف وہی بات قابل قبول ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ غلو ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا وَلَا تَتَّبِعُوا، اے اہل کتاب نہ پیروی کرو، أَهْوَاءَ قَوْمٍ اس قوم کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا جو گمراہ ہو گئے، من قبل تم سے پہلے، وَأَضَلُّوا اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، کثیراً بڑی کثرت کے ساتھ۔ جو خود گمراہ ہوگا وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے، جو خود گمراہ ہوگا وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس معاملے میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیں، کسی ایسے عالم کے پیچھے نہ لگیں جو خود گمراہ ہو، کسی ایسے لیڈر کے پیچھے نہ لگیں جو خود گمراہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میرے بعد امراء آئیں گے، امراء، اور عربی میں یا شریعت کی اصطلاح میں امیر کسے کہتے ہیں؟ حکمران کو۔ اور حکمران جو ہے وہ حکمران نہیں جیسے آج کل کے جمہوری حکمران، بلکہ مسلمان حکمران جو پابند ہے شریعت نافذ کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند مسلمان حکمران۔ فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران مسلمان ایسے آئیں گے جن کی ہدایت جو ہے یا جن کی رہنمائی میری ہدایت کے برعکس ہوگی، میری رہنمائی سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اپنی مرضی سے لوگوں کو حکم دیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، میری سنت سے وہ بات ثابت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جو آدمی ایسے امراء کی ہدایت قبول کرے گا، فرمایا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور قیامت کے دن وہ میرے حوض پہ نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ جو آدمی میری رہنمائی قبول کرے گا، میری ہدایت قبول کرے گا، اور میری ہدایت کے خلاف کسی حکمران کی ہدایت قبول نہیں کرے گا، اس کی ہدایت پہ نہیں چلے گا، فرمایا کہ وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرے حوض پہ بھی آئے گا، میرے حوض سے پانی پیے گا۔ لیکن جو آدمی ایسے لوگوں کے پیچھے چلے گا جو گمراہ ہیں، جو میری ہدایت کے مطابق حکم نہیں دیتے، فرمایا نہ وہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں، اور قیامت کے دن وہ میرے حوض پہ نہیں آئیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں۔ معاملے میں کسی بھی ایسے آدمی کے پیچھے نہ چلیں جو قرآن حدیث کا حوالہ نہ دیتا ہو، جو قرآن حدیث سے مسئلے نہ بتاتا ہو، جو بزرگوں کے قصے کہانیاں بتاتا ہو۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، لا تتبعوا، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو گمراہ ہو گئے، خواہ وہ تمہارے علماء فضلاء ہیں یا تمہارے حکمران ہیں، ان کے پیچھے نہ چلنا۔
نہ وہ میرے ہیں نہ میں ان کا ہوں. جو میرے پیچھے چلیں گے، جو میری پیروی کریں گے، میں ان کا ہوں، وہ مجھ سے ہیں، وہ میرے حوض پہ بھی آئیں گے، پانی بھی پئیں گے. اس لیے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ دین میں غلو نہ کرنا. دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین کے معاملے میں گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، خواہ وہ علماء فضلاء ہوں یا حکمران ہوں. جو آدمی گمراہی کی بات کہے اس کی بات نہ مانو. آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس لیے کہ جو خود گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان پہ لعنت کی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں، کون سی کتاب تھی؟ زبور میں لعنت کی گئی بنی اسرائیل پہ، لہٰذا اسے فرمایا کہ علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے. اور پھر عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پہ لعنت کی گئی بنی اسرائیل پہ. اور عیسیٰ ابن مریم کی کون سی تھی کتاب؟ انجیل پہ بھی، انجیل میں بھی لعنت کی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لعنت فرمائی بنی اسرائیل پہ. 3 انبیاء کی زبان سے، 3 انبیاء کی کتابوں سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا، انبیاء کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی انبیاء کی، اور غلو سے کام لیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں نے یہ بات کہی. اللہ فرماتے ہیں کہ لعنوا بما قالوا، ان پہ لعنت کی گئی اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی. وہاں بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی لعنت فرمائی. اور اس بات پہ بھی جو بار بار اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے عہد شکنی کرتے رہے بنی اسرائیل یہودی لوگ، اس پہ بھی اللہ نے لعنت فرمائی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت فرمائی بنی اسرائیل پہ. اس کا سبب کیا بتایا؟ اس کا سبب کیا بتایا لعنت کا؟ بما عصوا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی انہوں نے. بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی جو ہے یہ لعنت کا سبب ہے. یہ ضابطہ اللہ نے بتا دیا کہ جو آدمی رسول کی نافرمانی کرے گا اس پہ لعنت ہے. اور لعنت جو نافرمانی ہے وہ تو ہر معاملے میں ہے، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے. ہر معاملے میں اگر انسان اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی. اور جب یہ نافرمانی بڑھتے 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 پکی ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، کبیرہ ہو جائے گی تو لعنت کا سبب بن جائے گا. بعض چیزیں تو ویسے ہی ایسی ہیں جو بار بار نہیں ایک دفعہ کرنے سے ہی لعنت ہے. سود کھانے والا ایک دفعہ کھائے تو اس پہ لعنت ہے. رشوت لینے والا ایک دفعہ ہی لے، خواہ تھوڑی لے یا زیادہ لے، اس پہ لعنت ہے، اس لیے کہ لعنت کے الفاظ آ گئے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بتایا کہ جو بھی آدمی انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی لہٰذا ان پہ لعنت کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مستقل نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے
اور پکا ہو جاتا ہے، وہ نافرمانی چھوڑ نہیں رہا، تو اس کی وہ نافرمانی جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا باعث بن جائے گی۔ دوسرا سبب کیا بتایا؟ پہلا سبب تو یہ بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے لعنت کی ان پہ۔ دوسرا سبب یہ بتایا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے سے مراد ہے غلو، جس کا پہلے ذکر آ چکا کہ دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ یعتدون کا لفظ جو ہے اس سے مراد وہی غلو ہے کہ انہوں نے غلو سے کام لیا، لہٰذا ان پہ لعنت پڑ گئی۔ لہٰذا دین میں غلو سے کام لینا یہ بھی لعنت پڑنے کا باعث ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ غلو خواہ کسی عالم یا فاضل کی عقیدت کا غلو ہو، یا عبادت میں غلو ہو، یا کسی دوسرے معاملے میں غلو ہو، جس چیز میں بھی غلو ہو، غلو سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک اور بھی جرم تھا ان کا، تیسرا جرم جس کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی۔ وہ جرم یہ تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کانوا لا یتناہون، وہ منع نہیں کرتے تھے، وہ روکتے نہیں تھے، عن منکر، برائیوں سے، اپنی قوم کو، جو ان کے علماء اور فضلاء تھے، یا جو حکمران تھے، یا جن کا کوئی اختیار تھا، وہ اپنے محتاط والوں کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اس لیے ان پہ لعنت کی گئی۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی، یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ امر بالمعروف کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ امر بالمعروف کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، نہون عن المنکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ امر بالمعروف کرنا جو ہے یہ نسبتاً آسان ہے۔ آپ کسی کو کہیں نماز پڑھو، وہ نماز نہیں بھی پڑھے گا، دل میں یہ ضرور کہے گا یار یہ آدمی بڑا اچھا ہے، نیک آدمی ہے، نماز کے لیے کہتا ہے، روزے کے لیے کہتا ہے، قرآن کے لیے کہتا ہے۔ جس آدمی کو آپ دفتر میں حرام کھاتا دیکھیں اور کہیں اسے آئندہ میں تمہیں اس دفتر میں حرام نہیں کھانے دوں گا، تمہاری کمپلینٹ کروں گا یا تمہارے خلاف ایکشن لوں گا، اس آدمی کی تعریف کرے گا کوئی؟ اس آدمی کو تو یہی چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یتناہون کا کام کیا تھا، امر بالمعروف کا تو کرتے رہے پہلے دعوت کے ذریعے، اللہ ایک ہے، اللہ کی بندگی کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، سمجھاتے تو رہے پہلے بھی، لیکن عملاً جو سمجھایا وہ یتناہون کا معاملہ تھا، وہ روک دیا زبردستی ہاتھ سے کہ میں نہیں کرنے دوں گا تمہیں، جو مرضی کرنا کر لو۔ اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جو انسان کسی کو برائی کرنے سے روکنے کا ہوتا ہے، کہ انہوں نے آگ میں جلانے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن جب اللہ کا حکم سمجھ کے انسان کرے تو اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر، برائی سے روکنے کی اہمیت کے پیش نظر، یہ صرف یہ لفظ استعمال فرمایا لا یتناہون عن منکر۔ ان کی لعنت کا تیسرا سبب یہ تھا کہ برائی ہوتے دیکھتے تھے لیکن ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔ اور یہ لا یتناہون کا جو عمل ہے، برائی سے نہ روکنا، یہ ایک کی تباہی نہیں بلکہ سب کی تباہی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک جہاز پہ کچھ لوگ عرشے پہ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نچلی منزل پہ ہیں۔ نچلی منزل والوں کو پانی لے کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ہم نچلے جو اوپر والے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور انہیں تکلیف دینے کی بجائے ہم نچلی منزل پہ سوراخ کر کے پانی لے لیں، تو فرمایا کہ وہ ایسا ان پہ عذاب اور تباہی آئے گی
کہ اوپر والے بھی تباہ ہوں گے، نیچے والے بھی تباہ ہوں گے اگر وہ نہ روکیں اس کو۔ بہت اچھی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، بیوی اور بچے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ گھر میں یہ کام غلط ہو رہا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس کی ذمہ داری ہے روکنے کی وہ نہ روکے، تو صرف وہ آدمی نہیں پکڑا جائے گا جو روک نہیں رہا، پورا گھر تباہ ہوگا۔ اور قرآن مجید نے جو سبت والوں کی مثال دی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو روکنے والا تھا برائی سے، ایک گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھئی روکنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، روکنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، یہ جو گناہ کر رہے ہیں کرتے رہو، بس خود نہ کرو، خود بچے رہو گناہ سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں انجین الذین ینہون عن السوء، صرف ان لوگوں کو ہم نے بچایا جو روکتے تھے گناہ سے ان کو، اور جو خاموش تھے خود گناہ سے بچتے تھے وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی اللہ کے عذاب میں آ گئے، پکڑے گئے وہ بھی، بچے صرف وہ جو روکنے والے تھے۔ اور برائی سے روکنا جو ہے، اچھا جی بیوی ناراض ہو جائے گی، چلیں جی کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ خود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی دوست ہے، روکیں گے تو دوست ناراض ہو جائے گا۔ بیٹا ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، انسان اس کو مصلحت کے تحت نظر انداز کرے تو دوسری بات ہے کہ جب کبھی موقع ملے گا تو میں اس کو ضرور کہوں گا، حکمت کی وجہ سے نظر انداز کرے تو اور بات ہے، لیکن جب دیکھے کہ برائی ہو رہی ہے پھر اس کو نہ روکے تو پھر وہ صرف روکنے والا مجرم یا گناہگار نہیں ہے، پورے کا پورا گھر تباہ ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، رنج آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں جی کوئی خاص ایسا گناہ تو نہیں ہے جس میں جو ہم کر رہے ہیں، کوئی خاص ایسی بات نظر تو نہیں آتی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں سزا دے کے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ خواہ تمہیں پریشان کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے خواہ خواہ تمہیں بیمار کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ خواہ تمہارے اوپر مصیبت ڈال دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں سزا دینے کی، ان شکر تم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اگر تم اس کی فرما برداری کرتے رہو، اگر تم اس کی بات مانتے رہو، اللہ تمہیں کیوں مصیبت میں مبتلا کرے گا؟ کوئی سبب ہوتا ہے ضرور، کوئی بات ہوتی ہے ضرور جس کی وجہ سے اللہ تنبیہ کرتے ہیں انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، اس لیے کہ جب تم چھوڑ دو گے تو دو باتیں ہوں گی، دو باتیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کی سزا تمہیں دنیا میں ہی اللہ دے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو اس کی سزا دنیا میں مل کے رہے گی، اور دوسری بات فرمائی کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ دونوں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ دعا قبول کرو، مانگو گے اللہ سے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، اور پھر اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا نیکی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا، تو اللہ کا عذاب دنیا میں ہی آئے گا تمہارے اوپر۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا تیسرا گناہ، ایک بات تو یہ کہ رسول کی نافرمانی، نافرمانی کی انہوں نے، دوسرا گناہ یا تعدون، دین میں غلو کرتے تھے،
تیسرا گناہ کیا تھا؟ لا یتناہونا منکرن، برائی سے روکتے نہیں تھے۔ جس بات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، جہاں تک آپ کا اختیار ہے، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، شریعت نے ناروا کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا، غلط بوجھ نہیں ڈالا شریعت نے۔ فرمایا کہ جو گھر کا مالک ہے وہ تو طاقت سے روکے برائی کو گھر میں، اس لیے کہ اس کا اختیار ہے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو۔ لیکن باہر جہاں انسان کا اختیار نہیں، وہاں فرمایا کہ زبان سے روک لے۔ اپنا دوست ہے، اپنا بھائی ہے، جس پہ اپنا زور تو نہیں لیکن تعلق ہے اس سے، انسان کے روابط ہیں اس سے، بات چیت ہے اس سے، فرمایا کہ اس سے انسان اپنی زبان سے روکے، زبان سے اسے سمجھائے، زبان سے بات کرے اسے۔ اور فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا جس کو بات کہنے سے آپ کو ڈر ہے کہ کوئی نقصان پہنچائے گا، وہاں بھی شریعت نے ناجائز بوجھ نہیں ڈالا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نہ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے روک سکتے ہو، اپنے دل سے اس کو ضرور برا جانو۔ ایسے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ایسے آدمی کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، دل سے برا جانو اسے۔ اور اگر کبھی موقع ملے، کبھی مصلحت اور حکمت کے مطابق موقع ملے تو اس کو بات سمجھا بھی دو، لیکن سمجھا نہ سکو تو اسے نفرت کرتے رہو، اس سے دور رہو، اسے برا سمجھتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور جہاں تک انسان کو ہو سکے یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ لعنت کا سبب ہیں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی، دین میں غلو کرنا اور برائی سے نہ روکنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں اور جو کچھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ تو اب تقریباً گزر چکا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لے۔ عبادت کا یا رمضان کا یا تلاوت کا یا قیام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، یا مجھ جیسا کمزور آدمی جو ہے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی انسان حق ادا کرے اللہ کی عبادت کا یا قیام کا یا رمضان کا۔ جیسا کچھ بھی ہے اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ابھی جو چند دن باقی ہیں یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے رمضان کا خلاصہ ہے، سارے رمضان کا نچوڑ ہے یہ چند دن، اور بہت ہی غنیمت ہے۔ ان دنوں کو تو کسی صورت بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں جو کام اہم ہے ان میں سب سے اہم کام تو اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اگرچہ وہ حدیث ہے تو ضعیف درجے کی، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعتکاف کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک کتنا ہے، یا اللہ کو کتنا زیادہ پسند ہے یہ عمل۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، مصنون اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق جو ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان پیدا فرما دیتے ہیں۔ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا دنیا کے کام اور دھندوں سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور مصنون اعتکاف تو واقعی 10 دن کا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی 10 دن کا اعتکاف ہی کرے۔ جتنا بھی انسان کو وقت میسر آ جائے، جس کو 5 دن میسر آ جائے 5 دن کر لے،
جس کو 3 دن میسر آئے وہ 3 دن کر لے، جس کو 1 دن میسر آئے وہ 1 دن کا اعتکاف کر لے، اور جس کو چند گھنٹے میسر آئے وہ چند گھنٹے کا اعتکاف کر لے، اللہ اس کا بھی انشاءاللہ اجر و ثواب دیں گے۔ ان چیزوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کریں۔ آگے فرمایا کہ دوسری جو بات ہے وہ ہے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، جس کے بارے میں فرمایا کہ طاق راتوں میں ہے یہ، اور 10 آخری جو عشرہ ہے وہ سارے کا سارا فرمایا کہ اس میں تلاش کرو۔ مطلوب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں انسان خوب ریاضت سے کام لے، خوب مشقت سے کام لے، خوب تھکائے اپنے آپ کو۔ یہ دن جو ہیں یہ اپنے آپ کو تھکانے کے ہیں، مشقت کرنے کے ہیں، ریاضت کرنے کے ہیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر سکے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر سکے، اور پھر جتنا زیادہ سے زیادہ انسان اپنے آپ کو دنیا کے اور گھر بار کے جھنجھٹوں سے بچا سکے، یہ مطلوب ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا۔ وہ آدمی ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا جو لیلۃ القدر کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے جس کے دل میں تجسس اور جستجو نہ ہو کہ لیلۃ القدر مجھے ملنی چاہیے یا میں لیلۃ القدر تلاش کروں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو عملاً جستجو اور تلاش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ایسا مسلمان نہیں رہے گا جس کو اللہ تعالی لیلۃ القدر نہ دے۔ اپنے دل میں یہ بات کبھی نہ لائے کہ جی مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی یا مجھے پتہ نہیں چلا۔ علم تو اس کا اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، لیکن جو آدمی بھی جستجو کرے گا، جو آدمی بھی خواہش کرے گا لیلۃ القدر کی، اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کا ساری رات کا یا رات کے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرما دیں گے۔ اللہ اس کو محروم نہیں رکھیں گے۔ تیسری بات اس عشرے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عشرے میں کمر کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کمر کس لینے کا حکم دیتے۔ یہ بات پہلے 2 عشروں کے لیے نہیں آئی، اپنے اہل و عیال کو تیار کرنے والی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی خاص ایک بات یہ ہے، خاص خوبی یہ ہے کہ اس عشرے میں اپنے بیوی بچوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ بال بچوں کی ذمہ داری جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہ بال بچوں کی ذمہ داری کا دین پہ لگانا، دین پہ چلانا، دین کے لیے ان کو تیار کرنا، دین کے راستے پہ رکھنا، ان کو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے مسلسل دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے اور عملاً مسلسل کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ہمارے بیوی بچے خواہ یہاں پہ ہوں یا پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے ضرور انہیں تاکید کریں، خواہ ٹیلی فون پہ کریں، خواہ خط کے ذریعے کریں، جیسے بھی ہو، یہاں پہ اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے تاکید کریں انہیں کہ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ جو ہے اسے ضائع نہ کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ راتیں جاگنے کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کریں، نوافل ادا کریں، اور ممکن ہو تو قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چونکہ قرآن مجید بھی معجزہ ہے، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور خصوصی جو فضیلت ہے رمضان کی وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ انشاءاللہ مجرب بات ہے
رمضان کے مہینے میں اگر آپ قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو قرآن مجید آسانی سے یاد ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درس کے بعد ساتھی ایسے ہیں جو درس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے اور بڑا اللہ کا انعام ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ لیکن ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور یاد ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے جس کے دل میں یا جس کے سینے میں قرآن مجید موجود نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ دل جو ہے ویران گھر ہے جس میں قرآن نہیں، ویران گھر ہے، اجڑا ہوا گھر ہے جس دل میں قرآن مجید موجود نہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے، عبادت کا حصہ ہے یہ بھی، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا اور خاص طور پہ آخری پارے کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ صورتیں جو ہیں انسان یاد کر سکے زبانی یاد کرنی چاہیے۔ اور پھر صدقہ فطر بھی واجب ہے اس رمضان کے آخر میں، عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے، بلکہ عید سے 2 یا 3 دن پہلے بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں کے علماء نے میرے خیال میں اس کی مقدار 20 ریال رکھی ہے۔ ویسے غلے کے اعتبار سے 2.5 کلو ہے، غلے کے اعتبار سے 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو جو ہے اور آسن اور افضل جو ہے وہ بھی غلہ دینا ہے، آسن اور افضل جو ہے وہ غلہ دینا ہی ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی غلے کی قیمت ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ فرض اس کا بھی ادا ہو جائے۔ اور اگر کوئی آدمی 20 ریال سے بھی زیادہ ادا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ واجب ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی بچہ رات کو پیدا ہوا ہے اور اگلا دن اس کو میسر آ گیا تو اس بچے کی طرف سے بھی ہے، اپنے غلام کی طرف سے بھی ہے، خادم کی طرف سے بھی ہے، اور اگر کوئی اپنے ہاں جو مقیم حضرات ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے وہ اپنے افراد کا دیتا ہے تو الحمدللہ یہ آسان بات ہے، لیکن یہ واجب ہے، ہر آدمی کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح فتنے سے محفوظ رکھے۔ ایک بھائی نے کسی سعودی خاتون کے بارے میں کوئی بات لکھی ہے جو واضح نہیں ہے۔ وہی بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے، غلہ نکالنا چاہیے تو پاکستان میں غلے کی قیمت کیوں دی جاتی ہے؟ غلے کی قیمت جیسے میں نے عرض کیا رخصت ہے اس کی، اصل یہی ہے کہ غلہ دیا جائے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہے، کیا میں یہ قرضہ اس کو بطور زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت ہو۔ جب انسان قرض دے، اگر تو اس کو یہ نیت کر لے کہ اگر اس سے ممکن نہ ہوا واپس ادا کرنا تو میں زکوٰۃ کے طور پہ اس کو یہ معاف کر دوں گا یا زکوٰۃ میں کاٹ لوں گا، پھر تو اس کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر پہلے سے یہ نیت نہ کی ہو، محض قرض ہی دیا ہو، تو قرضے کو زکوٰۃ میں کاٹنا یہ درست نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ اگر قسطوں پر پلاٹ خریدا جائے کاروبار کی نیت سے تو اس پر زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ اگر قسطوں پہ پلاٹ خریدا ہے، جتنی قسطیں آپ ادا کر چکے ان کی زکوٰۃ ادا کر۔ ایک جماعت کے بانی کا کہنا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے نہ روکنا اس میں حکمت ہے۔ مثال یہ دی، ایک کمرے میں اگر اندھیرا ہے اور آپ اندھیرے کو کچھ بھی کہیں وہ نہیں جائے گا، خاموشی سے ایک چراغ لا کر رکھ دو، اندھیرا خود بخود چلا جائے گا۔ گمراہی کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر یہ نہیں کرو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا، اتنا یہ واجب ہے۔
اور دوسری طرف جماعت کے بانی ہوں یا بزرگ ہوں یا ولی ہوں یا کوئی بھی ہو، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ انسان کو کسی بھی انسان کے ساتھ ایسی عقیدت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اور دوسری طرف اس آدمی کی بات ہو تو انسان اس پہ غور کرنا شروع کر دے۔ یہ بات جو ہے نا، خواہ کسی بانی کی ہو یا بے بانی کی ہو، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حوالہ نہیں ہے، وہ بات تو غور کرنا کیا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہونا چاہیے، خواہ کتنی اچھی مثال کیوں نہ ہو۔ مثالیں جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں گمراہی کے لیے۔ اللہ نے خود یہ فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں انہی آیتوں سے لوگ ہدایت لینے والے بھی ہیں۔ اس لیے مثالوں سے متاثر نہ ہوں یا کسی کے بانی ہونے سے متاثر نہ ہوں، معیار جو ہے، ترازو جو ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے احکام سے ثابت ہے وہ بات تو سارا آنکھوں پہ، لیکن اگر اللہ کے رسول کے برعکس ہے تو پھر خواہ وہ یہ تو ایک بانی کی ایک دلیل ہے، سائنس کے خواہ کتنے بھی ٹھوس دلائل کیوں نہ ہوں، کتنی اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہ ہو، سائنس کی کتنی ہی تحقیق کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کے بات کے خلاف ہوگی تو سب کو ٹھکرا دیں۔ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت ہے اور مسلمان کو دینی چاہیے، اور انہی مدات میں دینی چاہیے جن مدات کی اجازت دی ہے شریعت نے، ان مدات کے علاوہ کسی اور مد میں بھی نہ دیں، اور پھر دیتے ہوئے مسلمان کو بھی دیکھیں، مسلمان موحد ہو، مشرک نہ ہو، نمازی ہو، بے نماز نہ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو۔ مسلمان کو بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ دیکھ کے زکوٰۃ دے۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ آپ کا کوئی قریبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے اور وہ پوری طرح پابند نہیں ہے شریعت کے احکام کا، اور آپ اس کی تعلیف قلب کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو شریعت پہ لانا چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر میں اس کی تعلیف قلب کروں گا تو یہ میری بات سنے گا، دین کے راستے پہ آ جائے گا، یہ نیت رکھ کے اگر تعلیف قلب کے لیے ایسے آدمی کو دیں تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن کافر کے لیے بھی ہے یہ مسئلہ کہ اس کی تعلیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن وہی کافر جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ آدمی دین کا مطالعہ کر رہا ہے، دین کی رغبت رکھتا ہے اور امید ہے کہ کسی وقت یہ اسلام قبول کر لے گا، ایسے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے میں انشاءاللہ حرج نہیں تعلیف قلب کی نیت سے۔ اور مسلمان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اپنا مکان کرایہ پر دیا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ذاتی مکان جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن عارضی طور پہ آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کو آپ اپنی انکم میں شمار کرتے ہیں تو اس میں دے دیں تو یہی افضل پہلو ہے۔ اپنے ذاتی مکان کے سے جو آپ کو کرایہ آ رہا ہے اس کو اپنی انکم میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ دے دیں تو یہی بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑا سا اپنا پہلو جو ہے وہ سیف سائڈ رکھنی چاہیے، زیادہ چھان بین اور زیادہ قطر بیونت اس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ سال کے آخر میں جتنے بھی آپ کی انکم ہے آپ کے پاس یا جو بھی آپ کے اثاثے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، ان سب میں بلا تعمل زکوٰۃ دے دیں تو وہی اچھا ہے۔ آپ کو پرافٹ آیا ہے، سال کے دوران آیا ہے، 7 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے، لیکن آپ نے اس کو اپنی انکم میں شمار کر لیا، اب الگ سے اس کا حساب ہمیشہ کے لیے رکھنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں سیف سائڈ یہی ہے کہ سال کے اینڈ پہ جہاں سے بھی آپ کو انکم ملی ہے، پیسے آئے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں انشاءاللہ، اور اگر اس میں سے کوئی زائد ہوگا تو یقیناً وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔